جی ہاں، یہ خطائی ہے، کالا خطائی سر جی، بڑی موٹی ہے یہ تندور پہ بنی ہوئی ہے، آپ کو یہ میں بتا دوں، یہ تندور پہ بنی ہوئی ہے خطائی جو ہے نا، یہ بہت موٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اور کافی بڑی بھی ہے۔ یہ خطائی ہے لیکن اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کالا خطائی۔ اور یہ آپ کی گھومتی چائے ہے، ہائے 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 ہائے، 2026 دی پہلی چاہ جی پی رہے ہیں، 2026 دی پہلی چاہ، دیکھ رہے ہو، نظر آ رہی ہے؟ گڈ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلا دن کیسا گزرا ہے سر جی؟ آج آپ کا پہلا دن جو ہے نا، 2026 کا پہلا دن، ہائے ہائے ہائے، میں تو سر جی موسم کو ہی انجوائے کرتا رہا ہوں، بہت انجوائے کیا میں نے موسم۔ میں نے کہا آج جو کڑاکے کی سردی بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہلکی ہلکی بارش والا ماحول بھی ہے، بادل بھی آئے ہوئے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ پورے پاکستان میں تقریباً ایسا ماحول ہے، آپ کا بھی ایسا ہی ماحول ہوگا نا۔ تو میں نے تو آج سردی کو بہت انجوائے کیا ہے، کیونکہ جب سے سردیاں آئی ہیں نا، آج 1 جنوری جو ہے، آج موسم مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے واک بھی کی، میں نے جناب علی ادھر ادھر بھی دیکھا، چھٹیاں بھی ہماری چل رہی ہیں، ہائی کورٹ کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو آج یہ بہت مزے کا دن گزرا ہے۔ اور آج تھا دن جمعرات کا، جی جی، جمعرات سے آپ کو کچھ یاد آیا؟ جی، عمران خان کی ملاقات کا دن۔ تو آج سر جی 6 نام لکھ کے دیے گئے تھے کہ اے وکیل تے لوگ جڑے نا آ کے ملن گے عمران خان نو، 6 میں سے کہتے صرف 2 پہنچے موقع پہ، 4 آئے ہی نہیں۔ گوہر صاحب بھی ان میں شامل ہے نہ آنے والوں میں۔ سر جی گوہر صاحب تقریباً فارغ ہو گئے ہیں۔ جو گوہر صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے ملاقات کے لیے بھی، اور یہ وہ، اس کو جناب علیمہ خان نے بڑا دل پہ لیا ہے، اور وہ بس ہوں ملاقات دی دیر ہے، عمران نے اندروں ہی پیغام دے دینا ہے کہ جناب اے ساڈا گوہر بھی امین گنڈا پوری دی طرف فارغ۔ سر جی اس کے اندر کوئی جمہوریت والی بات ہی نہیں ہے، عمران کے اندر یقین کریں نہیں ہے۔ امین گنڈا پوری کو کیوں فارغ کیا گیا ہے؟ امین گنڈا پوری کیا کرے؟ جان کی بازی تو لوگ لگا رہے ہیں، آگے مسئلہ وہ حل نہیں ہونے دیتا، خود مانی عمران خان حل نہیں ہونے دیتا، تو وہ کیا کریں؟ وہ اب کیا اس کے لیے بالکل مرے ہیں، لوگ مرے بھی ہیں۔ تو اب اس امین گنڈا پوری نے کہا ہے جناب علی ہم نے ہر دفعہ گولیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ سر جی یہ جب تک عمران خان ہے نا ہوش میں ہے، یہ اپنے آپ کو خود باہر نہیں آنے دے گا۔ 26 بھی ایسے ہی گزرے گا، اس سے برا گزرے گا عمران خان کے لیے۔ پاکستان کے لیے اچھا گزرے گا، عمران خان کے لیے اس سے بھی برا گزرے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ملاقات کے لیے کوئی گیا ہی نہیں، اور پی ٹی آئی والے اندر سے جناب علی غصے میں ویلاگ بنا رہے ہیں خود ہی کہ دیکھو علیمہ گرفتار ہو گئی تو کی ہوئے گا، کوئی بندے 4 بندے نہیں ہیں، سہیل افریدی نے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ کہندے نے سر جی سہیل افریدی تے علی گوہر اے دوویں فارغ، پھر یہ اب کہانی چل رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں چل رہی ہے، ہمارے حلقوں میں نہیں۔ ہمارے حلقوں میں تو چلتی ہے تے پابندی لاؤ، تے ختم کرو، تے فتنے کو ختم کرو اور ملک کو آگے چلنے دو، تو یہ ان کے اپنے چل رہی ہے سر جی، اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں، تانوں پتہ ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے سر جی، تو یہ صورتحال ہے۔ اگلی خبر تانوں دسیے، پنجاب میں پٹواریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تانوں پتہ ہے پٹواری، اسی پٹواری ہاں، سانوں پٹواری کہندے نے، جڑے نون لیگ دے حمایتی نے نا انہوں نے پٹواری کہندے نے، لیکن انہاں پٹواریاں دا خاتمہ نہیں ہویا، اوے اصلی پٹواریاں دا خاتمہ ہو گیا، جڑے انتقال نہیں سن نا درج کر دے، انہوں نے کہا جی ہوں وہ سلسلہ ہی ختم۔ بالکل، آپ ہم پہلے رجسٹری کرواتے ہیں نا مکان کی، دکان کی،
اس کے بعد پھر انتقال کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، وہ اس رجسٹری کے اوپر ہی انتقال نمبر فلانا لکھ دیتا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، رجسٹری کے اندر ہی انتقال نمبر لکھا جائے گا۔ جدوں بھی رجسٹرار کے سامنے آپ پیش ہوئیں گے، پیسے دیں گے، رجسٹری لکھی جائے گی، اس کے اندر ہی انتقال نمبر بھی لکھا جائے گا۔ اس کے لیے علیحدہ پٹواریوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا انقلابی اقدام ہے۔ اس کو بھی میرے خیال لوگ چیلنج کریں گے، وہ پراپرٹی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی طرح نا، جیسے ناجائز قابضین کو لوگوں نے چیلنج کیا ہے اور ہائی کورٹ نے سٹے جاری کر دی ہے، اس کو بھی کوئی پٹواری چیلنج کرے گا کہ جناب ایک ہی۔ لیکن میرے خیال ہے پٹواری سارے چونکہ ملازم ہوتے ہیں، انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے جی، ان کی دکان تو ختم ہوئی لیکن ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی۔ اب پٹواریوں سے صرف آپ فرد وغیرہ نکلوایا کریں گے، انتقال جو ہے نا وہ پٹواری کا ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پٹواریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور وہ خاتمہ کیا ہے مریم نواز نے۔ میں جب سرخی پڑھتا ہوں تو میں نے کہا ہے نون لیگ والے ختم، ہم بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں نون لیگ والے نہیں، یہ اصلی پٹواریاں دی خبر ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، اگلی خبر سر جی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جڑا نا، یہ خبر آئی ہے بڑی، فیض حمید ہن عمران خان دے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں دے گا، وہ گواہی دے گا، لیکن وہ کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ سر جی اب وہ نہیں بن سکتا، اب اس کے بننے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وعدہ معاف گواہ جو ہوتا ہے نا، اپروور یا کراؤن وٹنس، وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بری کر دیا جائے گا، گھر بھیج کر دیا جائے، آپ سچ ساری سٹوری بتا دیں۔ وہ جو 5-6 ملزم ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک وعدہ معاف گواہ بنتا ہے جو خود اس میں ملوث ہوتا ہے، پھر اس کو اس شرط پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چلیں اس نے جی سچ بتایا ہے تو باقیوں پھانسی چڑھاؤ تو اینو چھڑ دیو۔ اب اس کو سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ 14 سال کی سزا ہے اس کی، اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہے اپروور بننے کا یا وعدہ معاف گواہ بننے کا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی وہ فیض حمید اب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا۔ فیض حمید سے جڑتی ہوئی خبر یوتھی ایک اور دے رہے ہیں کہ فیض حمید کے وکیل کو پنجاب بار کونسل نے اس کا لائسنس معطل کر دی ہے۔ جی وہ فیض حمید کا وکیل تو تھا، لیکن اس وجہ سے بند نہیں کیا اس کا لائسنس کہ آپ ہمدردیاں نبیڑ لیں گے۔ فیض حمید کا وکیل جی وہ تو گیا تھا رجب بٹ کے حوالے سے کراچی، اور کراچی سے اس نے وکیلوں کے خلاف FIR کروائی۔ اس دن ہڑتال تھی، وہاں وہ زبردستی پیش ہوا اور وکیلوں کے خلاف FIR کروائی، جس کی وجہ سے کراچی کے وکلاء نے پنجاب کے وکلاء کو لکھا کہ جناب اس دا کوئی بوٹا بنو، ایتے ساڑھے وکیلوں کے خلاف ہی آ گئے، اس لیے اس کی جناب ختم ہوئی ہے۔ اس میں کوئی فیض حمید کا نام نہیں ہے، اس کو فیض حمید کا نام اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک ہے سر جی، اور آخر میں جناب علی میں نے پہلے بھی 2 ہیپی برتھ ڈے آپ کو کہی ہیں، تو ایک اور دوست ہیں ہمارے یوسف صاحب گجرانوالہ سے، کہتے ہیں جی میں آج پورا 71 سال دا ہو گیا، میں بھی 1 جنوری نو پیدا ہویا سا، تو کہتے ہیں جی میں تو دسیا نہیں تو لیکن میں 71 سال کا ہو گیا ہوں، تو میرے لیے بھی وش کر دو۔ دیکھیں سر جی دل تو بچہ ہے نا، 71 سال کے بھی ہو جائے نا، دل بچہ ہوتا ہے، آپ کو یہ ذہن میں بنا لینا چاہیے۔ تو چلیں جی یوسف صاحب کے لیے بھی ہیپی برتھ ڈے کریں، 1 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں، اور بھی جتنے دوست ہمارے 1 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں ان سب کے لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر یوسف، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ جناب 71 سال کے ہوئے، کیک کاٹو، کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، خوب انجوائے کرو۔ 71 نہیں 171 بھی ہو جاننا تو کیک ضرور کٹنا ہے تسی۔ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔